ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ سجدہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں دل اور عقل دونوں انسان رکھ دیتا ہے۔ مطلب سجدہ جو ہے وہ عقل اور دل کے انکار کا ایک مظاہرہ ہے۔ مطلب میں اپنا دل آپ کی خاطر چھوڑتا ہوں، میں اپنی عقل آپ کی خاطر چھوڑتا ہوں، لیکن اگر میرا دل ہی کہیں اور ہو، میں نماز میں دل کے بغیر، مطلب میں بے دلی سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا دل تو کہیں اور ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ مطلب تمہارا دل تو کہیں اور ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم وہ ہیں جو ہمارا دل ہے، ہم وہاں ہیں جہاں ہمارا دل ہے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پیسہ پہلے بھی امتحان تھا، لیکن پہلے پوری سوسائٹی اس پہ فخر نہیں کرتی تھی۔ یعنی قارونیت کو اپریسیشن حاصل ہو جائے اور شعور اس کے حق میں جواز پیدا کرنے لگے، معاشرہ اس کی حوصلہ افزائی اور واہ واہ کرنے لگے، تو یہ واقعہ جدید تہذیب کا ہے۔ اس سے پہلے لوگ اس عمل کو بس کرتے تھے، لیکن ایک اجتماعی شعور اس کے حق میں کھڑا ہو جائے، اجتماعی عمل اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی کہے کیا بات ہے جناب، آپ تو اتنا چھوڑ کے، وہ صاحب مرے ہیں، اتنا چھوڑ کے مرے ہیں، اتنا چھوڑ کے، اتنی دولت چھوڑ کے مرے ہیں، اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں۔ ہتھ کڑی ہوتی ہے نا، ہینڈ کف، ہتھ کڑی اگر گولڈ کی ہو، 24 کیرٹ گولڈ کی، تو کیا قبول کر لینی چاہیے؟ اگر ہتھ کڑی گولڈ کی ہے تو کیا قبول کر لینی چاہیے؟ 24 کیرٹ قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر 8 بلین انسان کسی ہینڈ کف کو اس وجہ سے قبول کر چکے ہوں کیونکہ وہ ہینڈ کف گولڈ کا ہے، 24 کیرٹ گولڈ کا ہے، اور بہت زبردست گولڈ ہے، پیلا پتھر چمک رہا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو پیلے پتھر کی حقارت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوئی، ہم نے یہ دیکھا بس ہر ایک اس کو جیسے پیلے پتھر کی محبت میں بھاگا جا رہا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اگر ایک کیج گولڈ کا ہو، ایک پنجرا ہے جو سونے کا ہے، اس کی جو کیج کی ایک جیل ہے جس کی سلاخیں گولڈ کی ہیں، تو اس کے اندر رہنا شروع کر دینا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک بیڈ ہے جس کے ساتھ آپ کو چین کر دیا جائے، زنجیر سے باندھ دیا جائے، وہ زنجیر بھی گولڈ کی ہے، وہ بستر بھی گولڈ کا ہے، وہ کمرہ بھی گولڈ کا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اس سے باندھنے کی اجازت خود دی ہے اس لیے کہ یہ سب کچھ گولڈ کا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو کمال ہے، یہ جو لفظ ہے نا دنیا، یہ بڑا کمال کا لفظ ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ عربی کے جس روٹ سے نکلا ہے نا، اس کا مطلب ہے ادنا۔ یہ دنیا کہتے ہیں، یعنی اسی ادنا جو لفظ بنا ہے اسی سے بنا ہے دنیا، یعنی وہ چیز جس کی حقیقت میری نگاہ میں ادنا ہونی چاہیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ وہ چیز جس کی حقیقت میری نگاہ میں ادنا ہونی چاہیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ تو کمال ہے، لیکن چونکہ ہم کسی بھی لفظ پہ غور نہیں کرتے، ہم غور کرتے ہی کہاں ہیں؟ قرآن سے تعلق میں ہم سے جو تقاضا کیا گیا تھا وہ ناظرہ کا بھی نہیں تھا، وہ حفظ کا بھی نہیں تھا، وہ تدبر کا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ کیا تقاضا ہم سے؟ یعنی قرآن جب ہمیں تدبر کے بارے میں کہتا ہے تو کس لہجے میں کہتا ہے، کتنے مقامات پہ کہتا ہے، کتنی دفعہ کہتا ہے، کیا بات کہتا ہے، آپ ان سب کو جمع کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ جیسے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ ہم نے نفلی تقاضے تو پورے کیے لیکن فرض کو ساقط کر رکھا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حفظ قرآن نفل ہے جس کو اہتمام سے کر لیا، ناظرہ قرآن بھی نفل ہے جس کو اہتمام سے کر لیا، تدبر قرآن فرض ہے جس کو ہم نے قضا کر رکھا ہے۔
یہ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ اس پہ ہمیں معاف بھی کرے اور اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق بھی دے. تو میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. مجھے اندازہ نہیں کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں مجھے بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی توفیق دے. جیسے میں نے اس پوری گفتگو میں جو اصولی بات عرض کی ہے وہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ اگر ہمارے نفسیاتی احوال کو متعین کرنے والا سب سے بڑا عامل پیسہ بن جائے تو انسان ہر اعتبار سے زوال پذیر ہو جاتا ہے اور زندگی کی معنویت ختم ہو کے رہ جاتی ہے. وہ کسی جو کا نہیں رہتا، اس کے اندر کا انسان فنا ہونے لگتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسان کرے اور اللہ اس مسئلے سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو بچائے. اس سے مطلب یعنی کووڈ کو جس طرح ہم کووڈ سے ڈرتے تھے اس طرح ہم حب مال سے نہیں ڈرے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے حکمت کے بارے میں. لوگ بہت پوچھتے ہیں حکمت کیا ہے، حکمت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا خوف حکمت کی جڑ ہے. یعنی اللہ کے خوف کا مطلب اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف. اور پھر جہل کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی محبت جہل کی جڑ ہے. مال کی محبت، پیسے کی محبت یعنی اگر ہوگی تو حکمت کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی چالاک تو بن جائیں گے، حکمت سے محروم رہیں گے. تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں چالاکی کی جستجو ہے یا حکمت کی جستجو ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو چالاک آدمی تو وہ ہیں جب مرے تو ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ مطلب وہ ان کی اولادوں میں اسی پہ لڑائی ہوتی رہی کہ میرا کتنا ہے تمہارا کتنا ہے. وہ کتنے چالاک لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب وہ انسان کیسا ہوگا جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثا کے مال سے محبت ہو. کیسی بات ہے! یعنی اپنے مال سے زیادہ ورثا کے مال سے محبت ہو. تو صحابہ کہہ رہے ہیں ورثا کا مال کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چھوڑ کے جاتے ہو وہ ورثا کا مال ہے، تمہارا تھوڑی ہے. تمہارا تو وہ ہے جو دنیا میں تم نے استعمال کر لیا، اس کا فائدہ دنیا میں ہو گیا. اور دوسرا جو ہمیشہ رہنے والا تمہارا مال ہے جو آخرت میں جمع ہو گیا، وہ کسی نیک کام میں لگا دیا، کوئی اچھے کاز میں لگا دیا، کوئی کسی محبت اخلاص اور اچھی نیت سے خرچ کر دیا، تو وہ بس یہ ہمیشہ رہنے والا مال. تو سب سے چالاک آدمی وہ ہے جو ورثہ کے مال سے محبت کرتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ سب سے بے وقوف ہے. اور سب سے عقل مند وہ ہے جو کچھ اور کام کرتا ہے. تو مطلب آپ سوچیں تناظر بدل جانے سے عقل مند اور کامیاب آدمی کا فیصلہ بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ عطا کرے. میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. اگر ساری باتیں نہیں بھی لکھی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. پتہ ہے ہماری نجات زیادہ جاننے میں نہیں ہے، ہماری نجات تھوڑا سا ماننے میں ہے، پورا ماننے میں ہے. وہ بات جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس کو اپنی وجودی صداقت کے ساتھ قبول کر لیں، اس کو مان لیں، اس پہ عامل ہو جائیں، اس کے حامل ہو جائیں. اس میں نجات ہے. ایک چھوٹی سی بات، ساری باتیں نوٹس بنا لیں، پریزنٹیشن بنا لیں، کانٹینٹ بنا لیں، لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں شروع کر دیں. یہ بس اللہ رحم فرمائے. اللہ مجھے بھی اس پہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ. مشکل بات ہے آج کے عہد میں پیسہ اور ہماری نفسیات. یعنی میں سچی بات آپ کو بتاؤں، آخر میں ایک جیسے اعتراف مجھے کرنا چاہیے کہ میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دل مال کی محبت سے پاک ہے. اتنی ساری باتیں جاننے کے باوجود اب المیہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ایک ایسا آدمی جس کے اپنے دل میں مال کی محبت موجود ہے
وہ مال اور نفسیات کے تعلق کی تشریح کر رہا ہے. ایسا دن بھی دنیا نے دیکھنا تھا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو ٹھیک کر دے. ہمارے دل کو دھونے کے لیے اللہ تعالی ہمیں ٹھوکر نہ لگائے. کبھی کبھی اللہ کسی کی اصلاح ٹھوکر کے ذریعے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر ٹھوکر لگائے ہماری اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ بغیر ٹھوکر لگائے ہمیں اپنے دل کو دھونے کی توفیق دے. کبھی کبھی گند ہم سے خود صاف نہیں ہوتی تو اسے کچھ مطلب وہ پھر کوئی سخت کام کرتا ہے تو پھر وہ صفائی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں سے مطلب میں یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ جوتا نہیں پہنیں. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جوتے کو سر پہ نہ رکھیں. یہ بات میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی. تو بس یہ والی بات ہے. تو میں یہاں پہ اپنی بات کو روک لیتا ہوں. اب سوالات بتائیے کیا ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر بچوں کی کچھ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں تو وہ ان کو بہت شوق ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ہم ان باتوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں فوراً سے یہی آتا ہے کہ ان کا مطلب سورس آف انکم کیا ہوگا، یہ دین کو ذریعہ معاش نہ بنا لیں. یہ بھی ہم پھر سوچتے ہیں ساتھ کہ ہم ان کو کوئی کاروبار شروع کروائیں ساتھ، تاکہ اگر یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا ذریعہ معاش نہ بنے. تو ان چیزوں کو پریکٹیکلی کس طرح سے دیکھا جائے؟ ہاں بس اللہ تعالیٰ آسان کرے. نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. اکنامک مطلب ہمارے بچے اکنامک فیوچر کے لیے کیسے تیار کیے جائیں.